نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك صدق الله العظيم۔ قرآن مجید میں تقریباً جس امت کا زیادہ ذکر ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، جس کو ہم اکثر یہودی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بہت ہی زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، جہاں پر بھی یا بنی اسرائیل آپ لوگ پڑھو گا نا، یا بنی اسرائیل، اسرائیل سے یہود علیہ السلام کی، یہود کی اولاد۔ اب اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کون سی قوم ہے، کہاں سے ہے یہ، اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، قرآن کریم مختلف جگہ پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قوم بڑی ناشکر تھی۔ اللہ پاک نے اس کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا، لیکن ان لوگوں نے سب انعامات کے بدلے کیا کیا، نافرمانیاں کی۔ دنیا میں ایک قانون ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھائی کرنی چاہیے، لیکن اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ ہمارے پشتون روایات میں بھی ہے کہ جو کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک آپ کا رب ہے، بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے بہت انعامات کیے۔ سب سے بڑا انعام من و سلوہ، تیار خوراک آتا تھا ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ کھاتے تھے۔ ایک ٹائم پر وہ لوگ تنگ آ گئے، کہتے ہیں ہمیں یہ بٹیری نہیں چاہیے، ہمیں کیا کہتے ہیں، ترکاریاں چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم ترکاریاں کا اپنے آپ کو خود ہی مشقت میں ڈالا۔ اب یہ یہودی کون ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ایک پیغمبر گزرے، اس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے دادا، اس کو دادا انبیاء کرام بھی کہتے ہیں، جد امجد، کیونکہ اکثر اولاد انبیاء کرام تک کیوں جتنے بھی زیادہ گزرے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے، پھر بہت زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2، اسحاق علیہ السلام اور کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ یہ بھی پیغمبر تھے، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی تقریباً 12 بیٹے تھے، 12۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ اس میں سے ایک کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ 11 اور بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12، اور یہ 12 قبیلے کیا ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے ہر بیٹے کے نام سے ایک ایک قبیلہ آباد ہوا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر خٹک کا ایک قبیلہ ہے، بنگش کا ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر وزیر کا ایک قبیلہ ہے، تور ایک قبیلہ ہے، مثال کے طور پر اور بھی قوم ہے۔ یہ اپنے ابا و اجداد کی نسل سے پھر آباد ہوتے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 12۔ وہ کس کے اولاد میں؟ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے نا، اس کے اولاد میں سے یہ کیا ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کی جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا۔ کیا نام تھا؟ یہودا۔ یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہودا۔ کہتے ہیں یہود جو ہے نا، یہودی، یہ اس کے اکثر بڑے بیٹے کے اولاد میں سے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹوں میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 انبیاء کرام آئے ہیں، اور وہ یہودی کی اولاد بھی یہاں سے کہلاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بھی اولاد ہیں نا، سب کو اکثر کہتے ہیں یہودی۔ یہودی کا لفظ بہت ہی برکت والا لفظ تھا، لیکن ان لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے کیا وہ خراب ہو گیا۔ کرتوت مطلب نہ شکریہ کرتے تھے۔ یہ قرآن میں جگہ ہے نا کہ آپ اللہ پاک نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے قوم کو کہو کہ فلان جگہ پر جہاد کے لیے جانا ہے۔ کس کے لیے جانا ہے؟ جہاد کے لیے۔ اب اللہ پاک کا حکم آ جائے نا تو وہاں پر کیا
کہتے ہیں اپنی منمانیاں نہیں کرنی، بس ڈائریکٹ تیار ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے لوگ ہیں، یہ تو لمبے لمبے لوگ ہیں، ہم نہیں جہاد نہیں کرتے. تو جانے تیرا رب جانے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے. اب دونوں جہاد کرو، کل لڑو، ہم بیٹھیں گے. اتنے ناشکر قوم تھے. تو یہودی کا جو لفظ ہے نا، وہ یہاں سے کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے گالی بن گئی، کیونکہ ان کرتوت کی وجہ سے. آج بھی دنیا میں جو یہودی ظلم کر رہے ہیں نا، یہ وہ اسی کی نسل کے ہوئے ہیں. یہ بڑے ناشکر قوم ہے. یہ کبھی وعدے کی پابندی نہیں کرتے. یہودی پر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو کیا کرنا، کاٹنے کے برابر ہے. ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا. ان کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ زمین میں حکومت عطا فرمائی تھی. زمینی مطلب پوری دنیا میں اس کو حکومت 2 مرتبہ عطا فرمائی تھی اللہ پاک نے. کتنے مرتبہ عطا فرمائی تھی؟ 2 مرتبہ. پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا کیا کر دیا، خاتمہ کر دیا تھا، فرعون کو غرق کر دیا اللہ پاک نے، تو پوری دنیا میں کیا یہودی کی حکومت آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر بخت نصر، یہ ایک ظالم بادشاہ آیا تھا نا، یہ کہ یہودی پر جب اللہ پاک نے اس کا خاتمہ کر دیا تو پوری دنیا میں پھر یہودی کی حکومت آئی. لیکن دونوں مرتبہ لوگوں نے ناشکری کی. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی بھی تمہاری دنیا میں کبھی حکومت نہیں آ سکتی. یہ جتنے پاؤں مار رہے ہیں، جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں، اس کی حکومت کبھی نہیں آ سکتی. یہودی جتنے بھی پاؤں مارے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے بعد آپ کی حکومت دنیا میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. ان لوگوں کا اللہ پاک کہتا ہے قیامت تک کے لیے سزا ہے. دنیا میں دیکھیں بہت سے لوگ آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، لیکن عیسائی بھی آباد ہے، یہودی بھی آباد ہے، ہندو بھی آباد ہے، بدھ مت والے بھی آباد ہیں، بہت سے لوگ آباد ہیں مذہب ہے. لیکن جب یہودی کا جب نام آتا ہے تو انسان تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، تھربت سا محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اندر سے کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی جلن سی محسوس کرتا ہے. عیسائی کا نام لوگ کوئی نہیں کہتے کوئی. جب یہودی کا نام آتا ہے تو لوگوں نے کیا ظلم بہت زیادہ کیا ہے. یہ گالی بن چکی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو کہا آپ کی حکومت کبھی بھی نہیں آ سکتی. یہودی کا نام آ جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ اس کو میں ماروں، جی کرتا ہے اس کو ماروں. اس پر رحم نہیں آتا کسی کو، اس پر کسی کو رحم نہیں آتا. کیوں؟ اللہ پاک کے لیے اس کی سزا تر قیامت مقرر کی. جب آپ خود ہی فیصلہ کرو، جس کی اولاد میں 70,000 انبیاء کرام اللہ پاک بھیجتے، اس پر اللہ پاک نے 2 مرتبہ رحمت نازل فرمائی، پھر بھی نہ شکر تھے. اللہ پاک نے کہا قیامت تک آپ یہ حکومت ہیں. کہتے ہیں کہ حکومت کبھی بھی نہیں آ سکتی. یہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی غفلت ہے کہ ہم پر تھوڑے سے وہ باری ہو چکے، لیکن حکومت کی کبھی بھی نہیں آ سکتی. مسلمان اکٹھے ہو جائیں. مسلمان 2 چیزوں سے کیا کہتے ہیں مار کھاتا ہے، ایک عورت سے، ایک پیسے سے. مسلمان جب یہ 2 چیزیں نہیں ہو کہ مسلمان تو مضبوط ہوں گے. اور جب مسلمان مضبوط تھے نا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی. جب ان 2 چیزوں کے پیچھے مسلمان پڑ گئے، عورت اور پیسے کے پیچھے، مسلمان سے اللہ پاک کی نصرت گئی. جب اللہ پاک کی نصرت چلی گئی تو سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، سلطنت کہ عباسیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، سلطنت امیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو پوری دنیا میں کفار پھر مسلط ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.